نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو خوب روزے رکھنے ہیں۔ درود پاک کتنا خوبصورت، کتنا پیارا، کتنا نرالا وظیفہ ہے۔ آج آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث کو جب آپ سنیں گے تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بھی شاید اسی طرح کی تکلیف میں شکار ہوں گے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی، غربت کی، اپنے ہاتھ تنگ ہونے کی شکایت کی کہ گزارا نہیں ہو رہا، غربت ہے۔ میں حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہاں بھی یا مدنی چینل کے ناظرین میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو جن کو تنگی ہو، اپنے پیسوں میں، معاملات میں کمی ہو جاتی ہو، مال کم ہو، غربت کا شکار ہو۔ غور سے سنیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو وظیفہ بتایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، خواہ کوئی شخص ہو یا نہ ہو، خالی گھر بھی ہو نا تو گھر میں جاتے ہی سلام کیا کرو، پہلی بات۔ پھر آقا نے فرمایا ثم سلم علیہ، نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد مجھ پر سلام پیش کیا کرو، یعنی پہلے گھر جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر فرمایا مجھ پر سلام پیش کیا، پھر فرمایا پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ تین باتیں ہیں، گھر میں جائیں گے پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ سورہ اخلاص۔ اس شخص نے بھی شروع کر دیا، نبی پاک کے پاس آیا تھا، حضور غریب ہوں، پیسے پورے نہیں ہوتے، گھر والوں کو تنگی ہے۔ نبی پاک نے وظیفہ دیا، گھر جانا، جب بھی گھر جاؤ پہلے سلام کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر سورہ اخلاص پڑھو۔ اس شخص نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ عز و جل نے اس کا رزق اتنا بڑھا دیا حتیٰ کہ اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں پر بھی رزق کے دروازے کھول دیے۔ فقط اس کا کام نہ بنا، وظیفہ اس نے پڑھا، رشتہ دار بھی خوشحال ہو گئے، پڑوسی بھی خوشحال ہو گئے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر تکلیف میں ہیں پریشان نہ ہوں، نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے، آپ سنتے جائیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ وظیفہ یاد رکھیے گا، جب بھی گھر جائیں پہلے سلام کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں، انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں بہت خوبصورت ٹاپکس ہوتے ہیں۔ آپ نے کئی بار یہ سنا ہوگا کہ نبی پاک فرماتے تم میں بہترین وہ ہے، بیسٹ امنگسٹ یو، اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کہیں اخلاق پر بات کی ہے، کہیں والدین اور فیملی کے لیے بات کی ہے، کہیں قرآن پڑھنے والے کے لیے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ ایک پوری سیریل ہے، یہ حدیث پاک کا ایک پورا مجموعہ ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے۔ مگر آج میں ان حدیثوں میں سے چند حدیثیں پیش کروں گا، اور اللہ کرے کہ اس میں سے ہم کچھ سیکھنے میں کامیاب ہوں، کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ شخص ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے اندر وہ نہیں ہے جو اس بری عادت کا شکار ہے۔ تو آج دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا کام تو زندگی میں نہیں کر رہا کہ نبی پاک نے اس کام کرنے والے کے بارے میں یہ فرما دیا ہو کہ وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ جس کو آقا نے فرما دیا ہم میں سے نہیں، اس کا بننا کیا ہے، اس کا بچنا کیا ہے؟ پھر تو کوئی اس کا حامی نہیں نا۔ امیر اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، سبھی ٹھکرا چکے گر تم بھی مجھ سے ہو گئے ناراض، قسم رب کی کہیں کا نہ رہوں گا یا رسول اللہ۔ آقا راضی ہیں تو رب راضی ہیں، اگر نبی پاک ہی ناراض ہو گئے تو پھر بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ فلسفہ ایک ہی شعر میں سمجھاتے ہیں، اگر سمجھے کوئی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر،
جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، آقا راضی نہیں تو پھر رب کے یہاں کوئی مقام نہیں ہے۔ تو وہ چند حدیثیں سنانی ہیں، مگر اس سے پہلے نبی پاک کا ایک خوبصورت انداز، کیا اصلاحی انداز ہے اور کیا ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے بزنس مین بھی بیٹھے ہوں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام غلے کے بازار میں تشریف لے گئے، اناج مارکیٹ میں تشریف لے گئے، تو کسی دکان پر گندم یا جو یا کسی غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور جب ہاتھ اندر ڈالا تو پتا چلا کہ ڈھیر اوپر سے تو سوکھا ہے، اندر سے گیلا ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے اس غلے والے سے فرمایا کہ گیلے غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا، تاکہ لینے والے کو پتا چل جائے کہ جو غلہ ہے وہ گیلا ہے، بھاری ہوگا نا، وزن اس کا زیادہ ہو جائے گا، اوپر سوکھا نیچے گیلا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ پہلی حدیث ہے جو آج اس بیان میں نے اور آپ نے سیکھنی ہے۔ اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اگر مال میں کوئی عیب ہے، ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی ہے، تو اسے بتا دینا چاہیے کہ بھائی اس میں یہ کمزوری ہے۔ مگر آج سچ بتاؤ کیا ذہن ہوتا ہے کاروباری لوگوں کا، ہو سکتا ہے یہ دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، بلکہ آج تو بندہ ہی وہ رکھا جاتا ہے کسٹمر سروسز کے لیے جو جس کو کہتے ہیں سیلز مین، کہ وہ گھٹیا مال جو ہے کسی طرح اپنے گاہک کو بیچ دے، اے بتا کر A1 بتا کر کسی طرح قسمیں کھا کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کسی دکان پہ جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں بھائی کلر تو پکا ہوگا، بولا بالکل پکا جناب، سلائی بالکل پکی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، میڈ ان فلاں کی مہر بھی لگا دی۔ اور جب گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سب تمام چیزیں اس میں سے خراب نکل رہی ہوتی ہیں۔ آج فروٹ والے کا کیا حال ہے، فروٹ لینے جاؤ، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے فروٹ لیتے ہیں، اور لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری تھیلی کے اندر چند گھٹیا پھل ڈال دیتا ہے۔ یہ چند سکوں کی خاطر کیوں روزی حرام کر رہے ہیں؟ سوچئے، نبی پاک کا یہ جملہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ میری بات اگر میں سمجھا سکوں، ایک تو حرام کمانا، دھوکہ دے کر، وہ الگ حرام ہے، لیکن جس کے بارے میں آقا فرما دے وہ ہم میں سے نہیں، وہ جائے گا کدھر، وہ بخشوائے گا کیسے اپنے آپ کو، وہ شفاعت کیسے لے گا؟ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے فرما دیا کہ تم دھوکہ دیتے تھے، جاؤ ہم میں سے نہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، چند سکوں کی خاطر بھئی کسی طرح میرا یہ مال بک جائے۔ ہمارے بزرگان دین اگر غلطی سے کوئی مال، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک سیلز مین نے، آپ نماز پڑھنے گئے، ایک ایسا مال تھا جس میں عیب تھا، اس بندے نے بغیر وہ بات بتائے اپنے گاہک کو بیچ دی۔ آپ آئے تو پتا چلا کہ وہ مال بک گیا ہے، عیب بتایا، حضور نہیں بتا سکا، مجھے نہیں پتا تھا یا میں نہیں ڈیفائن کر سکا۔ آپ نے اس دن کی جو سیل ہوئی تھی ہزاروں درہم کے اندر، وہ سارے کے سارے پیسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے، کہ ایک روپیہ میرے پاس حرام یا غلط بیانی کر کے نہ۔ ایک وہ لوگ تھے، اور آج صبح و شام پلاننگ ہی ہو رہی ہوتی ہے، کسی طرح کوئی دھوکہ دے کر، ٹویسٹ کر کے، کوئی بات گھما کر اپنا گھٹیا مال بیچ دو، بس۔ اتنی قسمیں کھاتے ہیں، اتنے وعدے کرتے ہیں، میری خرید اتنے کی ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ جب مارکیٹ میں جا کر کوئی چیز خریدنے جائیں، کہتے بھائی کتنے کی ہے، کہ بھائی 500 روپے کی، 400 کی دو گے؟ ارے جناب میری خریدی 450 کی، آپ کو 400 میں کیسے دوں گا؟ قسمیں کھانے لگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی دکان چھوڑ کے جائیں تو 400 میں دے بھی دیتے ہیں۔ کیا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا؟ کیوں جھوٹ بولنا ہے؟ کیوں قسمیں کھانی ہے؟ یاد رکھو میرے جتنے کاروباری لوگ یہاں سن رہے ہیں، اچھا اب پرابلم کیا ہے؟ ایک تو ہم کہیں نا جناب پیسے والا ہی دھوکہ دیتا ہے، افسوس تو یہی ہے کہ چھوٹے آدمی کو بھی موقع ملتا ہے، غریب کو موقع ملتا ہے، تو وہ بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ نہ کریں ایسا، کسی کی ہائے لگ جائے گی۔ بعض اوقات لوگوں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو
मुझ पर दुरूद पाक पढ़ कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब चाहते हैं क़यामत के दिन हमें नूर मिले, हम बेनूर ना रह जाएं, तो हमें दुनिया में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, दुआ यकीनन ये एक बड़ा कमाल का अमल है, बहुत शानदार इबादत है। दुआ के बारे में कुरान पाक की आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। अहादीस में नबी पाक ने फरमाया अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। बेशुमार वाक़यात दुआ की कबूलियत के मिलते हैं, और इसके साथ साथ उलमा ने कई जगहों पर दुआ की कबूलियत के असबाब भी लिखे कि दुआ किन किन चीज़ों से कबूल होती है, किन किन औकात में कबूल होती है, किन किन वक्तों में कबूल होती है, किन किन मकामात पर कबूल होती है, और दुआ से पहले क्या किया जाए कि दुआ हमारी मकबूल हो जाए। तो हम नॉर्मली दुआ को बड़ा नॉर्मल लेते हैं, लेकिन दुआ एक बड़ी कमाल की इबादत है। मगर आज मेरा जो मौजू है कि दुआ तो वैसे भी करते रहना चाहिए, लेकिन हमारी ज़िंदगी में माँ बाप की दुआ कितना बड़ा किरदार अदा कर सकती है। आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि वालिदैन की दुआ का असर कितना होता है, और फिर खुदा ना खास्ता वालिदैन को कोई तकलीफ दे दे तो फिर वालिदैन की ज़बान से अगर बद्दुआ निकल जाए तो वो कितनी बड़ी हलाकत का बाइस बन जाता है। तो आज तवज्जो के साथ आपने इस बयान को सुनना है ताकि इंशाअल्लाह हम इससे बहुत कुछ सीख सकें। आज इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में माँ बाप की दुआ का हम पर क्या असर हो सकता है, और बुज़ुर्गों के कुछ वाक़यात सुनेंगे जिससे हमें ये पता चले कि बुज़ुर्गाने दीन की जब दुआएं मिली उनको, तो उन दुआओं ने उनकी ज़िंदगी में क्या असर डाल दिया, और उन्होंने अपने माँ बाप के साथ बर्ताव कैसा रखा, ताकि हम सबको इस मामले की कुछ कदर हो। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है औलिया किराम में, उनके एक भाई थे। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके भाई में ये तय था कि एक भाई सारी रात अल्लाह पाक की इबादत करता और दूसरा माँ की खिदमत करता। जब दूसरी रात आती तो माँ की खिदमत करने वाला भाई इबादत, और इबादत करने वाला भाई जो वो माँ की खिदमत करता। एक दिन आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भाई की बारी माँ की खिदमत करने की थी, तो आपके भाई ने कहा अगर आज आप माँ की खिदमत कर ले और मैं इबादत कर लूँ, तो आपने इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम इबादत कर लो, मैं माँ की खिदमत कर लेता हूँ, और ख़ुद माँ की खिदमत में मशगूल हो गए। आपके भाई ने जूं ही इबादत की तो गैबी आवाज़ सुनाई दी, हमने तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी उसके तुफैल बख्श दिया है। ये सुनकर उन्हें बड़ी हैरत हुई कि या अल्लाह, मैं तो तेरी इबादत कर रहा हूँ, भाई तो माँ की खिदमत कर रहा है, और इरशाद क्या हुआ कि उसके तुफैल, तुम्हारे भाई के तुफैल तुम्हें बख्श दिया गया। तो ये क्या वजह है, मेरी मगफिरत उसके तुफैल हो रही है। तो निदा आई कि हमें तेरी इबादत की हाजत नहीं, बल्कि मोहताज माँ की खिदमत करने वाली की इताअत हमारे लिए बाइस खुशनुदी है। हाय हाय हाय, माँ बाप की जो खिदमत है ना, वो अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा मर्तबा रखती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बड़ा नाम है, ताबईन में सबसे अफजल ताबई उन्हें कहा जाता है, आशिकों के इमाम हैं। सुनो, एक रात आपकी वालदा आराम कर रही थी, महवे ख्वाब थी, नींद में थी, आंख खुली तो आवाज देकर कहा उवैस पानी पिला दो। सैयदना उवैस करनी उठे और घर के मटके में पानी ना था, मटका उठाया, अंधेरी रात में ठोकरे खाते खाते टकराते टकराते कुएं तक पहुंचे। माँ बिस्तर पर है, आप मटका उठा के कुएं की तलाश में हैं। रात को पानी भरा, कटोरे में पानी लेकर माँ के करीब आए तो इतनी देर में माँ फिर नींद में जा चुकी थी। हैं, हम जैसा बंदा होता तो पहले तो बाहर जाता ना जाता, आता तो साइड पर रख देता गिलास कि माँ उठेंगी जब पी लेंगी। मगर ये वैसे करनी थे, माँ के सिरहाने खड़े हो गए और रात गुजार दी। सुबह हुई, जब वालदा की आंख खुली तो देखा हजरत वैसे करनी माँ के सिरहाने पानी का प्याला लेकर खड़े हुए। कहा लखते जिगर, ये तुम क्यों खड़े हो, सारी रात खड़े रहे? कमा इसलिए खड़ा रहा कि रात किसी वक्त आपकी आंख खुल जाती, आपको पानी आपने मांगा था, मैं पानी आपको पेश करता। अल्लाह अकबर। अब जब माँ ने इतनी फर्मा बरदारी देखी ना, दुआ माँ की, सुनो ऐसी
ماں نے دعا کی کہ ماں نے کہا کہ یعنی آپ کے درجوں کی بلندی کی ایسی دعا کی کہ اللہ نے آپ کے درجے بلند فرما دیے. ہائے ہائے ہائے، دیکھو نا حضرت اویس کرنی کا پھر نام کیسا ہو گیا. ایک اور بڑا نام حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بڑے بڑے نام والوں کا انداز دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا تھا. ان کے ساتھ کیا ہوا کہ ایک رات اسی طرح والدہ نے پانی مانگا، پانی لے کر آئے، والدہ کو نیند آ گئی. اچھا یہ بڑی ٹھنڈی رات تھی، سردیوں کی رات تھی. کہتے ہیں ماں کے سرانے پیالہ لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ پانی جو ہے میرے ہاتھ پر جو گرا تھا وہ ہاتھ پر پانی جم گیا. یعنی اتنی ٹھنڈ تھی. ماں کی آنکھ کھلی، کہا اے بایزید کیوں کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ کو پانی پیش کرنا تھا. جب پیالہ اپنے ہاتھ سے الگ کیا تھوڑی سی خال بھی اکھڑ گئی، تھوڑا سا خون بھی بہنے لگا کیونکہ پانی برف بن چکا تھا. اللہ اکبر. ماں نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اسی طرح ایک رات والدہ نے ان کو حکم دیا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن رات بھر میں اس پریشانی میں کھڑا رہا کہ دایاں دروازہ کھولوں یا بایاں دروازہ کھولوں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے بغیر میں نے کھول دیا تو کہیں حکم عدولی نہ ہو جائے. ایک مرتبہ بایزید بسطامی کی والدہ محترمہ نے آپ کو مکتب بھیجا. سورہ لقمان پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے انشکر لی ولی والدیک، اللہ اکبر. اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ اس کا معنی بنتا ہے یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا. تو کہتے ہیں جب وہ آیت پڑھی تو استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ میں ذرا والدہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں. ڈیورنگ کلاس درجہ لگا ہوا ہے، آیت پڑھی، ترجمہ پڑھا کہ ماں کے پاس جانا ہے. درجہ چھوڑ کر ماں کے پاس آ گئے. اب ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ماں میں نے آج قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کا حق پورا کرنا ہے، تو میری عرض یہ ہے کہ دو جگہوں پر میں خدمت نہیں کر سکتا. یا تو مجھے اللہ عز و جل سے ہمیشہ کے لیے مانگ لیجئے، اپنی خدمت میں رکھ لیں، یا اللہ کے حوالے کر دو تاکہ اس کی عبادت میں لگا رہوں. ماں نے فرمایا بیٹا میں تجھے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، اپنا فرض بھی تجھے معاف کرتی ہوں، جا رب کی عبادت میں مصروف ہو جا. یہ ماں کی خدمت تھی جس نے حضرت بایزید کو بایزید بسطامی بنا دیا. اور وہ ماں بھی کیسی تھی جس نے اپنے حق معاف کیے اور بیٹے کو دین کے لیے وقف کر دیا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بھی تو جیلان سے بغداد جانا چاہتے تھے. ماں سے کہا کہ ماں میں نے علم دین سیکھنے کے لیے بغداد جانا ہے. اچھا یہ آج کل جو ٹریول ہے نا، اب تو ٹریول بہت آسان ہے، بندہ صبح کہیں ہوتا ہے شام کہیں ہوتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ٹریول بڑا مشکل، بیچ میں بڑا جناب ڈاکو آتے تھے، گھاٹیاں آتی تھیں. بلکہ آپ زیادہ دور نہ جائیں. اب یہاں جو بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں 1950-60 میں جو لوگ حج پہ جاتے تھے 5-5 6-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا. گاڑیوں میں جاتے تھے، بسوں میں، پاکستان سے بس جاتی تھی حج کے لیے. اور جناب کئی لوگ تو واپس ہی نہیں آ پاتے تھے کیونکہ اتنے مشکل راستے، بیمار ہو جاتے تھے، وہ فیسلٹیز نہیں تھی. یہ تو میں آپ کو 50 سال پرانی 70 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. صدیوں پرانا سفر کیسا ہوتا ہوگا. غوث پاک کی ماں نے آپ کو کیا کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے اب جاؤ، اب ہماری محشر میں ملاقات ہوگی. ماں نے ان کا حق معاف کر دیا کہ میری خدمت نہ کرو، دین کی خدمت کرو. کیسے ماں باپ تھے. اور پھر کیا نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. واقعہ یاد ہے نا کہ جب ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑا اور آپ نے اپنا مال بتا دیا. اور کیوں بتایا؟ کہ ماں سے وعدہ کیا ہے ہر حال میں سچ بولنا، مال جاتا ہے تو چلا جائے. وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا کہ تم ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو، میں بھی اپنے ویب سے کتنے وعدے کیے، میں کیوں پورے نہیں کرتا. پورے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور مال بھی واپس لوٹا دیا. مگر یہ ماں باپ کی خدمتیں تھیں، یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں. میں تحدیث نعمت کے لیے اپنے والدین کی ایک بات یہاں عرض کر دیتا ہوں، شاید اور والدین کو اس میں ترغیب ملے کہ الحمدللہ میرے دونوں یعنی امی ابو دونوں نے مجھے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ جائیے دین کا کام کیجئے. کیونکہ میں بہت زیادہ ان کے پاس نہیں بیٹھ پاتا تھا، ٹریول کافی ہوتا تھا، سفر کافی ہوتا تھا، لیکن میں کبھی کبھی ان سے کہتا تھا کہ میں آپ کی اتنی خدمت نہیں کر پاتا. تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کو اپنا حق معاف کیا، آپ دین کی خدمت کیجئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں بچوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ والدین کا ادب کریں، ان کی دعائیں لیں، لیکن اگر ماں باپ دیکھیں نا کہ بیٹا اگر دین کی طرف جا رہا ہے، اگر دین کا بڑا کام کر رہا ہے تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کوئی بچہ عالم بننا چاہتا ہے، حافظ بننا چاہتا ہے، دین کا کام کرنا چاہتا ہے، والدین اس کا الٹا دل توڑ رہے ہوتے ہیں، سختی کر رہے ہوتے ہیں، نہیں تمہیں دیندار نہیں بننا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایسے والدین آگے جا کر سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بچے کو دین سے آپ روکتے ہیں تو وہ دنیا میں ایسے غرق ہو جاتا
ہے کہ بعض اوقات بری لائن میں پڑ جاتا ہے, غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے, اور ماں باپ اس کے بعد سر پکڑ کے رو رہے ہوتے, دیندار بننا چاہتا تھا, میں نے دیندار نہ بنایا. دیکھو دیندار اور دنیا دار کی مثال سمجھ لو. یہ میں سب کے لیے نہیں کہتا, مگر میجورٹی ایسا ہوتا ہے. ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, سب کو یہ لاگو نہیں ہوتا ہے, مگر اکثریت پر یہ ضرور لاگو ہوتا ہے کہ جب بھی بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا, دنیا کو بڑا افسر بن جائے,